بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب ایز یوزول ایک اور بدنصیب برا دن عید کی چھٹیوں کے بعد ملے تھے۔ خیال یہ تھا کہ کچھ ہستی کھیلتی ریلیکس قسم کی باتیں کریں گے۔ بکھر کا واقعہ ہو گیا ہے، فوکس اور چیز پہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس دھماکے کی، اس ایونٹ کی مجھے اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رشید نوانی صاحب کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے۔ نواز گروپ اور پاکستان مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں، جو قائد ہیں جناب نواز شریف صاحب، ان کی تو بہت کیٹیگوریکل پوزیشن ہے کہ وہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی غلط ہے، انگیج کرنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے۔ جو کچھ لوگوں کے بقول واشنگٹن کے پلیئر کے لیے اگر آپ نے دہشت گردی کی لڑائی لڑنی ہے نہ لڑیں، ان کے اوپر اٹیک کرنا اس کا کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس موقع پہ اٹیک کرنا جب ان کے ڈیرے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اپنے کام وام لینے کے، تو لگ رہا ہے کہ اس ملک میں جو قوتیں کیوس اور کنفیوژن پھیلانا چاہ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ مشتاق صاحب حالات یہ کر رہی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نوٹیبلز ہیں، جو پولیٹیکلی انفلوئنس ہیں، جو کسی بھی طرح سے ریاست اور عوام کے مابین کو پل کا، رابطے کا یا کسی کی کوئی داد فریاد کا انتظام کر سکتے ہیں، ان سب کو آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، ہم تو ذرا عید کے دوران ہم تو اتنا عرصہ یعنی ہم نے پروگرام نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے جو 4 صدہ کا واقعہ ہے ولی باغ کا، آپ دیکھیں کہ ایک سمجھ لیں پرامیننٹ پاکستانی لیڈر اسود جار ولی کے حجرے کے اندر یہ واقعہ ہونا، اور اس کے بعد وہ بھی واپس آ گئے۔ اب ہمارے جو حکمران ہیں نصرت صاحب، ان کے پاس تو ایک طرح سے خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے۔ اب صدر صاحب کے پاس اپنا ایوان صدر ہے، قلعہ نما ان کی سیکیورٹی ہے، پرائم منسٹر کی اپنی سیکیورٹی ہے، اسود جار، باقی جو لوگ ہیں میاں صاحب ملک سے باہر ہیں، دوسرے الطاف حسین صاحب وہ لندن میں ہیں۔ اس ملک میں آخر بیٹھ کے یہ جو اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے آپ کا پیرافرنیلیا ہے، اتنا بڑے بڑا سٹرکچر ہے، اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں، پیراملٹری ٹروپس ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، خازہ دار ہیں، لیویز ہیں، آخر یہ کس مرض کی دعا ہے؟ کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ان لوگوں نے کہ جو سب کچھ بچ بچا کے یہاں میریٹ پہ بھی دھماکہ کر جاتے ہیں، اور پسماندہ ترین دور دراز کے ایک علاقہ ہے بکھر جنوبی پنجاب سے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ، آپ لاہور تو ہم نے سنا تھا، چلو کھاریاں سنا ہم نے، اسلام آباد سنا، پشاور ناردن ایریا اپنا سوات وغیرہ، لیکن یہ جو دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈائریکٹ ایک جنوبی پنجاب کے اندر جا کے آپ نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو تھوڑے سے نسبتاً ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ محفوظ ہیں، وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ داد فریاد کہاں پر لے کے جائیں؟ بات یہ ہے کہ میں جو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شروع دن سے رو رہا ہوں کہ بھائی صاحب، سوئسائڈ بامبر، سوئسائڈ کے واقعات یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے۔ اب آپ کے یہ جو علاقے ہیں، بھکر، جنگ، یہ تمام علاقے جو آپ کے جی ٹی روڈ پر نہیں آتے نا، اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے ابینڈن کیا ہوا ہے، کھلا بالکل ضیاء الحق کے زمانے سے۔ آپ آج کل بہت آسان بن گیا ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھو کہو بس جی 9/11 ہوا اس کے بعد ہوا۔ جب میں بات کرتا ہوں کہ نہیں بھائی، 80s کی دہائی میں آپ کے ہاں کراچی میں 3 سال تک، 81 سے لے کر 84 85 تک باقاعدہ یاد ہے فرقہ وارانہ جھگڑا رہا، سواد اعظم ورسز وہ۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، تو ایران اور عراق کی پروکسیز نے یہاں پہ اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان علاقوں میں جو ہے باقاعدہ بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے مولوی کے جن کو مولوی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یا ذاکرین کرام، وہ بیٹھ کے باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، انسائٹ کیا جا رہا ہے پبلک کو، اور بھکر بھی اس کی لپیٹ میں تھا، آپ کو پتہ ہے فرقہ وارانہ تنظیموں کی۔ لیکن نصرت صاحب، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس سائڈ پہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیکھیں کہ ایک طرف تو امریکنز جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں افغانستان میں، قیام امن کے سلسلے میں، برطانوی آپ نے آفیشلز کا موقع پڑھ لیا کہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ وہ تو خیر
ہم کیا بات کریں گے اور ہماری کس نے سننی ہے. ہمارے صدر مملکت صاحب اٹھتے ہیں تو وہ آ کے ایک بیان دیتے ہیں, ایک انٹرویو دیتے ہیں وال اسٹریٹ کو, اور کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر جو مجاہدین کام کر رہے ہیں, جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ 60 سال سے آپ کی ایک موومنٹ ہے, لیجیٹیمیٹ ہے, وہاں پہ لوکل لوگوں کی سپورٹ ہے. آج بھی دیکھیں جو سری نگر کے اندر جو ہوا, کیا آج آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ سارے دہشت گرد تھے؟ پھر یہ سارے لوگ جو ایک تو میری بدقسمتی ہے, 1 لاکھ جو شہداء ہیں, جو وہاں بیوائیں ہیں, جو وہاں پہ یتیم ہیں, جو معذور ہیں, جو مسنگ پرسن ہیں وہاں کے, وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کون سی جنگ لڑی انہوں نے؟ تقریر بہت اچھی, بہت زبردست تقریر نہیں, میں تو سمپل ایک بات کر رہا ہوں نا. آپ پہلے میری عرض سن لینا. یہ انٹرویو, اب آپ کہیں گے جی یہ انٹرویو جو ہے نا غلط رپورٹ ہو گیا ہے, یہ بڑا پرانا ہتھکنڈ ہے. انٹرویو میں نہیں کہا یہ لفظ, یہ لکھنے والے نے کہا ہے. یار میں آصف علی زرداری کو نہیں کرنا چاہتا, دشمن تھا بیٹھا ہوا ہے. بات یہ ہے نہیں, لکھنے والے, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, میں آپ کو یہ رپورٹ کروں گا جا کے کہیں پہ بیٹھ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہوگی. لکھنے والا کیا خیال ہے انڈیا سے آیا تھا لکھنے والا, یا وہ کوئی پیس پارٹی کا دشمن ہے, یا وہ پاکستان کی اسٹیٹ کا دشمن ہے؟ اچھا جی, آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے کشمیریوں کو دہشت گرد کہا, بالکل کہا ہے, بہت برا کہا. بس ان کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کی اسٹیٹ کو. اب آگے بات کر لیں, نہیں پہلے اس پہ دیکھیں نا آپ, یہ اس پہ بات میری بات سنیں, اسی پہ بات کریں. اس پہ بات کرنا چاہتے ہو؟ میں بالکل کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ کی نظر میں مولانا مسعود اظہر کوئی کام نہیں کر رہا, اگر وہ کشمیر میں مدد کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ہائی جیکنگ کے ذریعے رہا ہو کے آئے مولانا مسعود اظہر, تو میں تو بحث ہی نہیں. مجھے یہ بتائیں نا, آپ انڈین مولانا مسعود اظہر پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ کشمیر آپ نے علیحدہ کہاں سے کر لیا؟ یہ کوئی آپ کی منطق ہے؟ تو پاکستان یہ جو کشمیر میں جنگ ہے, جو کشمیر میں جنگ ہے, یہ پاکستان نہیں. مجھے یہ بتائیں کشمیری کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ آپ مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دینا. اب آپ نے اتنی تقریر کی ہے نا, اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل سوال کریں. پاکستان کے لیے لڑائی کرنی ہے تو وہ فوج کا کام ہے یا میرا کام ہے کہ میں کہوں کہ جی میں جا کے لڑ رہا ہوں کشمیر کی آزادی؟ پاکستان اگر مقبوضہ جموں کشمیر میں آپ کی فوج نہیں جا سکتی اور وہاں پر مزاد, میری بات تو سنیں نا. کیوں؟ وہ افغانستان کو آزاد کرانے کو تو بڑی وہاں پر بھی نہیں گئی, وہاں پر بھی نہیں گئی, وہاں پر بھی یہی لوگ ہیں جو آج دہشت گرد ہیں. آپ نے ہم نے اب یہ کہا, ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں بھیجے. کس نے بھیجے؟ جو بھی گئے وہاں پہ, کس نے بھیجے نا, خود بھی گئے. آپ یہ اچھا چھوڑیں, مسعود اظہر کو چھوڑیں, کیا مسعود اظہر ایک آدمی وہاں پر جدوجہد کر رہا ہے؟ ایسی بات نہیں کیا ہے. وہاں پر میں آپ کو 1000 کمانڈرز کے 1000 لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ تھے اور وہاں شہید ہوئے. میں آپ سے دوبارہ اب یہ وقت دیکھنا تھا ہمیں کہ ہمیں اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا جائے. اگر تقریر کر کے, اگر مجھے تقریر کر کے تو عوام سے تالیاں بھجوانی ہے نا, واہ 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 کیا بولا نصرت جوید, اڑا کے رکھ دیا. آصف علی زرداری موسٹ ہیٹڈ پرسن ہے آج کل پاکستان کے اندر, اس کے اوپر اٹیک اپنے اقدامات کی وجہ سے, میری وجہ سے نہیں ہے. میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھ بیچارے کا تھوڑا سا, میرا بھی کوئی ایسا 1-8% کشمیر کے لیے جو سٹرگل ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. 1-8% آپ کے لیول کا نہیں, آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ نہ ہو تو اس ملک کے اندر کوئی جو ہے میں نہ ہوں. لوگ آج جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہاں پر, جن کے دل دکھا ہے, جو کہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے, ان کی طرف دیکھیں. آپ بات آپ کریں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو, اگر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ ذمہ داری جو ہے, یہ ذمہ داری جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے. آصف علی زرداری اس ملک کے صدر ہیں, ان کا کوئی انفارمیشن منسٹر ہوگا, کوئی ایوان صدر کا کوئی ترجمان ہوگا. بالکل, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. اوکے, اس کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں, اور میں آپ کو ریپیٹڈلی کہا کہ جب بھی کشمیر کے لیے لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہوگی, نون طریقوں سے ہوگی, اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ویر سنگھوی کو بھی لکھنا پڑتا ہے. ابھی جو آج کل موومنٹ چل رہی ہے اس کی کوئی کسی طرح بھی نہ مذمت کر سکتا ہے نہ تنقید کر سکتا ہے. حق کے اوپر جو لیکن تحریک ہے, میں مولوی اگر وہ کیونکہ آصف زرداری کی تو اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کے پروموٹر تھے, کوئی کشمیریوں کے محسن ہے, اگر وہاں پر